آج میں تم سے بہت خاص بات کہنے والا ہوں۔ آج کا دن ہم دونوں کے لیے یادگار رہنے والا ہے۔ ساری زندگی تمہیں یہ دن یاد رہے گا جب پلوشہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس کے موبائل کی اسکرین پر یہ میسیج جگمگایا۔ زاویار کا میسیج دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، آنکھوں میں چمک آ گئی اور دل بھی گویا جھومنے لگا تھا۔ آج یہ مصروف شخص مجھے باقاعدہ طور پر پرپوز کرنے کی بات کرنے والا ہے۔ شاید بابا سے انہوں نے میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں بات کر لی ہے۔ وہ ہواؤں میں گویا اڑتے ہوئے آفس پہنچی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے ہی خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی جب اس نے اپنے باس اجمل خان کو آفس میں آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ایک دم سے وہ سر کے احترام میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر اس کا حال احوال پوچھا اور پھر آفس کی طرف چلے گئے۔ آج پلوشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک زاویار نے اپنے اور اس کے تعلق کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور آج پہلی بار وہ سب لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو ظاہر کرنے والا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی؟ یہ محبت بھی کتنی خوبصورت چیز ہے، کیسے انسان کو سر تا پاؤں تک بدل دیتی ہے۔ زاویار کی محبت نے پلوشہ کو بھی بدل دیا تھا۔ اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا۔ کان آفس کے دروازے کی طرف ہی لگے ہوئے تھے، جیسے ابھی آفس سے بلاوا آ جائے گا اور اسے زندگی کی نوید مل جائے گی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب اس کا انتظار ختم ہوا۔ آفس کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہی سر اپنے بیٹے زاویار کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سچی خوشی نظر آ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنے اسٹاف کی طرف آئے تھے۔ آج آپ لوگوں کو میری طرف سے ٹریٹ دی جا رہی ہے۔ آج کا دن بہت خوبصورت ہے۔ آج میرے بیٹے نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کے لیے میں سالوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے محبت پاش نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، اور اس نے ایک بھرپور نظر پلوشہ پر ڈالی تو پلوشہ سر جھکا کر رہ گئی۔ اس کے دل میں زاویار کے لیے جتنے بھی شکوک و شبہات تھے وہ سبھی نکل گئے تھے۔ اکثر اسے یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ میرزادہ اسے دھوکہ نہ دے دے، محبت کے جال میں پھنسا کر اس راہ میں لا کر اکیلا چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اور آج اس نے اپنی محبت کا ثبوت دے کر گویا ایک بار پھر سے پلوشہ کو خرید لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں آفس میں سر نے مٹھائیاں بھی منگوا لی تھیں۔ وہ سب کا منہ میٹھا کروا رہے تھے، اور آج لنچ بھی باس کی طرف سے تھا۔ سبھی لوگ یہ آشائیاں کر رہے تھے کہ آخر اتنی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر کھانا کھانے کے دوران ہی اجمل صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے زاویار نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور وہ اسے کب سے شادی کے لیے منا رہے تھے، مگر ایک وہ تھا جو کسی صورت بھی اس موضوع کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ اور آج جب خود اس نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو اس بات کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زاویار سر کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال وہاں پر موجود کسی لڑکی نے کیا تھا، اور ایک دم سے پلوشہ کا سارا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے ابھی سب کی نظریں اس کی طرف مرکوز ہو جائیں گی تو وہ اس صورتحال میں سب کا سامنا کیسے کرے گی۔ ابھی وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بمشکل سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ جب اسے لگا کہ اجمل صاحب کی بات اس کے کانوں میں سیسا بن کر پگھلی ہو، اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اجمل صاحب اس کی طرف متوجہ نہیں تھے بلکہ اپنی سیکرٹری کی طرف متوجہ تھے، جو ان سے سوال کر رہی تھی۔ میرے دوست کی بیٹی ہے رباب۔ میری اور میرے دوست کی ایک خواہش تھی کہ ہماری دوستی رشتہ داری میں تبدیل ہو جائے، مگر ایک یہ صاحب بہادر تھے جو کسی صورت بات ماننے پر تیار نہیں تھے، اور اب یہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے زندگی کے سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ سبھی لوگ مبارکباد دینے لگے۔ زاویار نے جتاتی ہوئی نظر اس پر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ پلوشہ کا وجود تو آندھیوں کی زد میں تھا۔ ایک ہی پل میں اس کے سارے خواب
ٹوٹ کر بکھر کر رہ گئے تھے۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی، گھبرائی ہوئی نظروں سے زاویار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے۔ وہ اجمل صاحب کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ زاویار سے بات کرنا چاہتی تھی، اسے ان وعدوں اور قسموں کے بارے میں یاد دلانا چاہتی تھی جو کبھی اس نے پلوشہ سے کیے تھے۔ تبھی اجمل صاحب ہی پلوشہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کہنے لگے، بیٹی، تمہارے باپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ میں نے نہیں نبھایا اور کہ مشکل وقت میں تمہیں زمانے کی ٹھوکروں پر اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں اس آفس میں اچھی پوسٹ پر نوکری دی، کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، مگر پھر بھی اتنا بڑا پروجیکٹ تمہاری وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور مجھے اس کا بہت دکھ ہے۔ آخر تم اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہو بیٹی؟ یہ آخری بار تھا۔ اگر دوبارہ ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو مجبوراً مجھے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں اتنی غیر سنجیدگی اپنے آفس اور بزنس میں برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ میرے بزنس کا تو کباڑہ ہو جائے گا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے لیکچر دینے لگے تھے اتنے لوگوں کی موجودگی میں۔ یہ سب باتیں اسے اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ ان کی طرف متوجہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو زاویار کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جب آفس آیا تو وہ بے تابی سے اس کے پیچھے آفس میں گئی، یہ جانے بغیر کہ کتنے ہی اسٹاف ممبر زاویار سے بات کرنے کے لیے اس کے ساتھ آفس میں داخل ہوئے ہیں۔ جن کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی وہ سب کچھ نظر انداز کیے اس کے سامنے سوال لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا؟ آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے۔ زاویار اس کی بات پر زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ کون سی دنیا میں رہ رہی ہو لڑکی؟ میں محبت کروں گا اور تمہارے ساتھ، آخر تمہارے جیسی 2 ٹکے کی لڑکی میں ایسا ہی ہے ہی کیا جو میں زاویار آفریدی تمہارے ساتھ محبت کروں گا؟ رہ جاؤ، جا کے اپنا کام کرو، میں تمہارے جیسی لڑکیوں کے داؤ میں نہیں آنے والا۔ پھر جیسے اسٹاف ممبرز کے بولنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ سر، میم کیا کہہ رہی ہیں؟ لگتا ہے میم پاگل ہو گئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ آپ کے ساتھ ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں بھلا؟ یہ آواز نایاب کی تھی جو زاویار کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ زاویار اس پر ضرورت سے زیادہ مہربان رہتا تھا اور یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ وہ ان دونوں کا آپس میں کیا خاص تعلق ہے، اور یہ بات نایاب کو سخت بری لگی کہ ہر وقت لیے دیے رہنے والی لڑکی اس وقت اس کے لیے اس کے باس پر فریفتہ ہو رہی تھی، اور وہ بھی تب جب اس کا باس اس کی بجائے کسی اور لڑکی کو شریک حیات بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نایاب نے کتنے ہی داؤ چلائے مگر وہ زاویار کو قابو نہیں کر پائی، اور یہ لڑکی، یہ کیا اسے قابو کر پائے گی؟ وہ نخوت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ زاویار کا کہکہ گونج سکتا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ذرا سی ہمدردی سے بات کر لو تو اسے محبت سمجھنے لگتی ہیں۔ ارے بلاؤ ذرا میرے ڈیڈ کو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی چہیتی کیا گل کھلا رہی ہے۔ یکدم ہی زاویار کے چہرے پر جیسے نفرت چھانے لگی تھی۔ وہ اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ اجمل صاحب آوازیں سن کر کمرے کے اندر آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ اور تم سب لوگ اس طرح سے یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ اور زاویار، تم ہوش میں تو ہو؟ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم پلوشہ سے؟ زاویار نے ایک اٹی پٹی سی نظر پلوشہ پر ڈالی اور اجمل صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کے پاس آ کر کہنے لگا، اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں گا تو آپ کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ان سب لوگوں سے پوچھیں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، جو کچھ انہوں نے سنا ہے، شاید ان کی بات پر ہی آپ کو یقین آ جائے، ورنہ میری بات تو آپ کو جھوٹ ہی لگے گی۔ اور پھر سب لوگوں نے بیتی ہوئی ساری باتیں اجمل صاحب کو بتائیں تو وہ بھی حیرت کے ساتھ پلوشہ کو دیکھنے لگے جو اس وقت زمین پر
بیٹھی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کیا آیا تھا؟ محبت نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا تھا۔ ذلت اور رسوائی، اتنی بے عزتی! وہ تو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو اپنے آپ کے ساتھ بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اجمل صاحب اسے افسوس سے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بیٹی، تم نے بھی وہی حرکت کی جو ہر عام لڑکی کرتی ہے، اور میں تمہیں عام لڑکی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ تو اس پر برس پڑے تھے اور وہ بری طرح سے روئے جا رہی تھی، اور وہ زاویار جو اس کے سارے کھیل کا اصل کھلاڑی تھا، ایک طرف کھڑا ہو کر شاطرانہ ہنستے ہوئے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک لڑکی کا دل اس نے بری طرح سے توڑ دیا تھا، اسے زمانے میں رسوا کر دیا تھا۔ بس اب وقت آ گیا ہے، اب ڈیڈ خود ہی اسے یہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ اطمینان سے یہ سوچتے ہوئے وہ آنکھیں موند کر کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور اس تماشے کو محفوظ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اجمل صاحب شہر کے پوش علاقے میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کا کاروبار ملک میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہر وقت وہ اپنی کاروباری میٹنگز اور کاروباری معاملات میں ہی مصروف رہتے تھے۔ آج زاویار کی سالگرہ تھی اور وہ اس کی ضد پر خاص طور پر آج گھر میں موجود تھے تاکہ گھر والوں کے ساتھ ایک اچھا اور یادگار وقت گزار سکیں۔ آج تو زاویار کا میٹرک کا رزلٹ بھی تھا، اسی لیے وہ اپنے رزلٹ کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ تہمینہ اپنے بیٹے کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج میرے بیٹے کے لیے 2 بڑی خوشخبریاں ہیں۔ آج خیر سے میرے بیٹے کی برتھ ڈے بھی ہے اور اس کا رزلٹ بھی آنے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار تم پہلی پوزیشن ضرور لوگے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی بات پر سر جھکا گیا۔ مما، میں نے اتنی اچھی تیاری نہیں کی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ پڑھائی میں میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا۔ اگر پڑھنے پہ آؤں تو ٹاپ بھی کر لوں، مگر جس طرح سے میں نے پیپرز دیے ہیں، اگر پاس بھی ہو جاؤں تو بھی بڑی بات ہے۔ زاویار سادگی سے بولا تو تہمینہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اجمل صاحب کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ بیٹا، اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ تم جانتے ہو کہ ہمارا معاشرے میں ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک نام ہے، اور سب لوگ ہی تمہارے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ کل کو جب میرے دوست احباب مجھ سے سوال کریں گے، تمہاری کامیابی کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے، تو انہیں کیا کہوں گا؟ کیا میرا بیٹا بس چند مارکس لے کر پاس ہوا ہے؟ باپ کی بات پر اس نے ناک پر سے گویا مکھی اڑائی تھی۔ پاپا، مجھے کیا ضرورت ہے مڈل کلاس لوگوں کی طرح پڑھائی میں اپنا دماغ کھپانے کی اور خود کو تھکانے کی؟ میں آپ کا بزنس سنبھالوں گا، پڑھائی کر کے کیا کرنا ہے؟ اس وقت وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب تھوڑی دیر کے بعد رزلٹ بھی آ گیا اور زاویار بمشکل نمبر لے کر ہی پاس ہوا تھا۔ تہمینہ اور اجمل صاحب کو غصہ تو بہت آیا، مگر اپنے بیٹے کو کچھ کہہ کر وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر وہ اس کی خوشی میں شریک تھے۔ وہ اپنی معمولی سی کامیابی پر بھی خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کے پروگرام بنا رہا تھا۔ جب گھر میں ارشد داخل ہوئے، وہ اجمل صاحب کے بچپن کے دوست تھے۔ دونوں کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ارشد صاحب تو ایک اسکول میں معمولی کلرک تھے، مگر پھر بھی ان کی دوستی کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ جب بھی ارشد ان کے گھر آتے تو اجمل صاحب کھڑے ہو کر اپنے دوست کا استقبال کرتے۔ اس وقت بھی ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، جبکہ تہمینہ اور زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ آج پھر یہاں پر آ گئے۔ مما، بابا انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گھر میں اس طرح سے گھستے چلے آتے ہیں۔ اس دن میرے ایک دوست نے بابا کے ساتھ انہیں دیکھا اور پوچھا، مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ اتنا غریب آدمی تمہارے بابا کے ساتھ اتنا فری کیوں ہو رہا تھا؟ نوکروں کو
تمہارے پاپا نے وہ سر پہ چڑھا رکھا ہے، جبکہ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے بابا کے دوست ہیں۔ تو سب نے میرا بہت مذاق اڑایا کہ بابا کو کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا دوست بنانے کے لیے۔ مت پوچھیں مما، مجھے کتنی شرمندگی ہوئی۔ تہمینہ بھی ماتھے پر بل ڈالے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب یہ مٹھائی کس لیے؟ ارشد تمام مٹھائی بانٹ کر آ رہے تھے۔ انہوں نے وہ سوال سب کے دل میں تجسس ڈال کر کیا تھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے آج میری بیٹی کا رزلٹ تھا۔ میٹرک میں میری بیٹی نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ میری بیٹی بہت لائق ہے، بہت قابل ہے۔ بس اسی خوشی میں سب سے پہلے مٹھائی میں اپنے دوست کے لیے لے کر آیا ہوں تاکہ اس خوشی کے موقع پر اس کا منہ میٹھا کرا سکوں۔ ارے زاویار بیٹا، آج تمہارا بھی رزلٹ ہے نا؟ کیا بنا تمہارا؟ زاویار جو ان کے منہ سے اپنی بیٹی کی تعریفیں سن کر غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا، اب ان کے سوال پر وہ مزید بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا؟ میری کامیابی یا ناکامی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بابا سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بس ان ہی تک محدود رہیں۔ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ ارشد صاحب تو شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ اجمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زاویار کو اچھا سبق سکھائیں۔ تب ارشد صاحب ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے جلدی سے وہاں سے چلے گئے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد جس طرح زاویار کی اجمل صاحب نے کلاس لی تھی، زاویار کا دل اجمل سے اور بھی زیادہ متنفر ہو گیا تھا۔ اسے اس عام سے آدمی سے ہمیشہ سے ہی عجیب سی الجھن ہوتی تھی جو اتنی غربت اور کم مائیگی کے باوجود بھی اتنے اعتماد کے ساتھ ان کے اتنے بڑے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھتا، جس کے چہرے پر نہ تو کسی قسم کی مرونیت ہوتی، نہ کوئی احساس کمتری۔ اوپر سے ہر وقت وہ اپنی بیٹی کی قابلیت کی تعریفیں کرتا رہتا اور اس کے جانے کے بعد یہ تعریف کرنے کا ذمہ اجمل صاحب اٹھا لیتے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ زاویار سے کہتے کہ وہ کتنی جینیس لڑکی ہے، کتنی قابل ہے۔ اس ماحول میں اور ان حالات میں بھی اس نے کتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اللہ اسے بہت زیادہ کامیاب کرے۔ اور وہ ان کی طرف محض دیکھ کر رہ جاتا۔ اسے لگتا یہ سب لوگ اس پر طنز کر رہے ہیں، اس عام سی لڑکی کو اس کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر کے اس پر ہنس رہے ہیں کہ دیکھو ایک عام سی لڑکی ہو کر بھی وہ تم سے کتنا آگے نکل گئی ہے۔ وہ دل ہی دل میں پلوچہ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے پلوچہ کو تب دیکھا تھا جب وہ دونوں گریجویشن میں تھے۔ اس نے اسی کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ پہلی بار اس نے پلوچہ کو دیکھا تو ایک پل کو اس کی نظریں اس کے معصومیت اور حسین چہرے پر رک گئی تھیں، مگر جب اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اصل میں کون ہے تو اسے پلوچہ سے گھن سی آنے لگی۔ جس کالج میں اس نے لاکھوں فیسیں دے کر ایڈمیشن لیا تھا، پلوچہ اسی کالج میں مفت تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور اس بات کا احساس اسے اٹھتے بیٹھتے یاد آتا تھا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی وہ دونوں ایک ہی ساتھ رہے۔ ہمیشہ ہی وہ زاویار سے آگے رہی۔ اس نے کبھی بھی زاویار سے دوستی کرنے کی یا اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ یونیورسٹی میں لڑکیاں تو زاویار کے آگے پیچھے پھرتی تھیں، اس سے بات کرنے کے لیے بری طرح سے پاگل رہتی تھیں، اسے مائل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھیں۔ اور وہ بھی پرانا کھلاڑی تھا، لڑکیوں کی ذات سے فائدہ اٹھاتا، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا اور پھر پلٹ کر ان کی طرف نہ دیکھتا۔ ایسے میں اسے پلوچہ کا خود کو نظر انداز کرنا بہت کھلتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ آخر یہ لڑکی اس کی دولت سے متاثر کیوں نہیں ہوتی، آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کے دم پر اسے اتنا اعتماد ہے۔ جب ان دونوں کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوئی تو اچانک سے ارشد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ڈھیروں دل کی باتیں
کہ میری بیٹی کا، میری بیوی کا میرے بعد خیال رکھنا ان دونوں کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دونوں میرے جانے کے بعد بہت پریشان ہو جائیں گی۔ تب انہوں نے اپنے دوست کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر انہیں تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، تمہاری بیٹی میری اپنی بیٹی ہے اور میں اس کا جس حد تک ہو سکا خیال رکھوں گا، کبھی بھی انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے اپنے دوست کے علاج معالجے پر ان کے منع کرنے کے بعد بھی بہت سارا پیسہ خرچ کیا، مگر پھر بھی وہ جاں بر نہیں ہو سکے۔ سب کو روتے دھوتے چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پلوشہ اور نگینہ اکیلی رہ گئی تھیں۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ اس چھوٹے سے گھر میں پلوشہ اور نگینہ اکیلی ہی رہا کرتی تھیں۔ اکثر اجمل صاحب ان کے گھر آتے تھے، ان کی مدد کرتے۔ جب پہلی بار انہوں نے ان کے گھر میں مہینے بھر کا راشن ڈلوایا اور نگینہ کے ہاتھ پر ضرورت کے پیسے رکھے تو اس دن پلوشہ بہت روئی تھی۔ وہ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انکل، آج کے بعد ہم یہ خیرات نہیں لیں گے۔ مجھے دکھ لگتا ہے جب آپ ہماری اس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے جتنا کرنا تھا کر چکے ہیں، مزید اب نہیں۔ اب میں اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالوں گی۔ بابا نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ میں اپنی اور اپنی ماں کی ساری ضروریات پوری کر سکتی ہوں۔ اجمل صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ بیٹا، تم میری بھی بیٹی ہو، میں تمہارے باپ کا دوست ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ تم لوگوں کا خیال رکھوں گا۔ تم کوئی بات بھی محسوس مت کیا کرو، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں، تم لوگوں پر کوئی احسان نہیں ہے۔ مگر پلوشہ ان کا مزید کچھ لینے پر تیار نہیں تھی۔ تب انہوں نے اس کے سامنے ایک راستہ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹی، اگر تم اس طرح میری مدد نہیں لینا چاہتی تو ایک کام کر لو، تم میرے آفس کو جوائن کر لو۔ میرے آفس کو ویسے بھی تمہارے جیسی سمجھدار اور ذہین لڑکی کی ضرورت ہے، اور یہ میرا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ تم بھی جانتی ہو کہ جتنی تم قابل ہو، اپنی سی وی لے کر کہیں بھی جاؤ گی تو کوئی نوکری تمہیں مل ہی جائے گی، اور کوئی نوکری دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ تم میرے آفس میں آ کر میرا ساتھ دو۔ انہوں نے اس خوش نصیبی سے بات کی کہ اس بار پلوشہ انکار نہیں کر سکی، اور اجمل صاحب کے جانے کے بعد نگینہ نے بھی اسے سمجھایا تھا کہ بیٹی، اس آدمی کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اس نے ہمارے مشکل وقت میں بہت مدد کی ہے۔ اگر اس طرح انکار کرو گی تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو کبھی بھی تمہیں یہ کام کرنے کی اجازت نہ دیتے، مگر اب ہم مجبور ہیں۔ پلوشہ ماں کے مجبور کرنے پر آفس آ گئی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والا ہے تو کبھی یہ کام نہ کرتی۔ پہلا ہی دن اس کے سامنے زاویار سے ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے زاویار کو نظر انداز کر کے گزر جانا چاہا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ امیر زادہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر اب وہ اس کا باس تھا اور وہ اس کے ماتحت کام کرنے والی تھی، اس لیے اخلاقی تقاضا نبھانے کے لیے اسے سلام کرنے کے بعد اپنے کیبن کی طرف چلی گئی۔ زاویار کا چہرہ لال پڑ گیا تھا۔ وہ اپنے آفس میں دندناتے ہوئے داخل ہوا۔ ڈیڈ، یہ لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس وقت وہ ایک ضروری فائل کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار کی بات پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کون؟ وہی جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے، جو آپ کی چہیتی ہے۔ آخر پلوشہ اس آفس میں کیا کر رہی ہے؟ اجمل صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، آپ پلوشہ بیٹی آ گئی، چلو بلاؤ اسے، بھیجو میرے پاس، اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ آفس کے معاملات اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے؟ اچھا، پلوشہ بیٹی آ گئی، چلو بلاؤ اسے، بھیجو میرے پاس، اس کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔
یہ آفس کے معاملات اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے؟ اچھا ہوا میری ذہین بیٹی آفس میں آ گئی، ورنہ تم سے تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ تم میرے بزنس کو بڑھاؤ گے۔ اب میں ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کس کے سر پر یہ ذمہ داری ڈالوں۔ اب ساری ذمہ داریاں میں اپنی بیٹی کے سر پہ دھیرے دھیرے ڈال کر خود ریٹائرمنٹ کے مزے لوں گا۔ ایک بار پھر سے وہ پل بچہ کی تعریف میں رطب السان ہو گئے تھے اور زاویار دانت پیستے ہوئے انہیں اور پل بچہ کو خوشگپیاں کرتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ غصے سے وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ زاویار کے دماغ میں انتقام کی ایک ایسی لہر دوڑ رہی تھی جس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ پل بچہ کی خودداری کو خاک میں ملانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی بدلی اور ایک نہایت ہی معصوم اور پشیمان انسان کا روپ دھار لیا۔ وہ جانتا تھا کہ پل بچہ جیسی جذباتی لڑکی کو قابو کرنے کے لیے محبت سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ اس نے آفس میں پل بچہ کے ساتھ رویہ ایسا رکھا جیسے وہ اپنی پچھلی تمام حرکتوں پر شرمندہ ہو۔ وہ جب بھی پل بچہ کے قریب سے گزرتا تو اس کی آنکھوں میں ایک مصنوعی چمک اور ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ ہوتی۔ ایک دن اس نے پل بچہ کو اپنے کیبن میں بلایا اور بہت ہی نرم لہجے میں بات شروع کی کہ پل بچہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن یقین کرو وہ سب میری انا کی دیواریں تھیں جو اب گر چکی ہیں۔ میں نے جب سے تمہیں جانا ہے مجھے اپنی زندگی خالی لگنے لگی ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو کہ میں خود کو ثابت کر سکوں؟ پل بچہ جو پہلے ہی اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر حیران تھی، اس کی باتوں کے جادو میں آنے لگی۔ زاویار نے اب اسے اپنے جال میں پھنسانے کا دوسرا مرحلہ شروع کیا۔ اس نے پل بچہ کو اس نئے اور اہم پروجیکٹ کی ذمہ داری دی جس پر کمپنی کا مستقبل منحصر تھا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ عہد بھی کر لیا تھا کہ وہ پل بچہ کو یہ کام کبھی مکمل نہیں کرنے دے گا۔ وہ روزانہ صبح آفس آتے ہی پل بچہ کے پاس پہنچ جاتا اور کہتا کہ پل بچہ، آج میرا دل بہت اداس ہے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ پل بچہ جب اپنے کام کا حوالہ دیتی تو وہ جذباتی ہو کر کہتا کہ کیا تمہارے لیے یہ بے جان فائلیں میری خوشی سے زیادہ اہم ہیں؟ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ ان کاغذوں میں کھوئی رہتی ہو۔ پل بچہ اس کی محبت کے دعووں میں آ کر اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیتی اور اس کے ساتھ نکل جاتی۔ زاویار اپنے شہر کے دور دراز علاقوں میں لے جاتا جہاں خاموشی ہوتی اور وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھنٹوں فضول باتیں کرتا رہتا۔ وہ اسے اپنے بچپن کے فرضی قصے سناتا کہ کیسے وہ تنہائی کا شکار رہا اور کیسے پل بچہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ وہ اسے مہنگے ریسٹورنٹس میں لے جاتا جہاں لنچ کے نام پر 3 گھنٹے ضائع کر دیتا۔ پل بچہ جب بھی کہتی کہ سر پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن قریب ہے تو وہ ہنس کر کہتا کہ پل بچہ تم فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارا باس ہوں اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا کام وقت پر ہو جائے گا، میں خود تمہاری مدد کروں گا۔ وہ اسے شاپنگ مالز میں لے جاتا اور زبردستی اسے مہنگے تحائف دلاتا۔ پل بچہ کے پاس انکار کا راستہ ہی نہیں بچتا تھا۔ وہ ذہنی طور پر زاویار کی گرفت میں آ چکی تھی۔ وہ روزانہ گھر لیٹ پہنچتی اور تھکن کی وجہ سے فائل کو ہاتھ بھی نہ لگاتی تھی۔ زاویار نے اسے اس قدر مصروف کر دیا تھا کہ اسے اپنے سوا کسی اور کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ رات کو بھی اسے فون کر لیتا اور گھنٹوں باتیں کرتا رہتا جس کی وجہ سے پل بچہ کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی اور اگلے دن آفس میں وہ ذہنی طور پر مفلوج محسوس کرتی تھی۔ زاویار کی چالیں کامیاب ہو رہی تھیں، پل بچہ کا کام وہیں کا وہیں رکا ہوا تھا جبکہ وقت تیزی سے نکلا جا رہا تھا۔ ایک شام زاویار اپنے خاص دوست شہریار کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں اکیلے تھے اور کمرے میں موسیقی چل رہی تھی۔ زاویار کے ہاتھ میں کافی کا
مگ تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور شہریار سے مخاطب ہوا کہ یار دیکھو دنیا کتنی بیوقوف ہے، خاص طور پر یہ مڈل کلاس لڑکیاں۔ ذرا سی محبت کا ناٹک کرو تو یہ اپنی اوقات بھول جاتی ہیں۔ شہریار نے پوچھا کہ کیا مطلب زاویار، تم پلوشہ کی بات کر رہے ہو؟ زاویار نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہاں وہی پلوشہ جو خود کو بہت بڑی پروفیشنل سمجھتی تھی اور میرے ڈیڈ کی نظروں میں ستارہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایسے جنگل میں پھنسایا ہے کہ اب وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی۔ میں اسے سارا دن اپنے ساتھ گھماتا ہوں، اپنی باتوں میں لگا کر رکھتا ہوں تاکہ وہ اس پروجیکٹ کی ایک فائل بھی تیار نہ کر سکے۔ وہ پاگل سمجھ رہی ہے کہ میں واقعی اس سے شادی کروں گا۔ ارے اس جیسی لڑکی سے میں کیوں شادی کروں گا؟ وہ تو صرف میرے انتقام کا ایک مہرہ ہے۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلاتی تھی اور اب وہ وقت دور نہیں جب ڈیڈ اسے آفس سے دھکے دے کر نکال دیں گے کیونکہ اس نے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا لیکن میں تو اسے بربادی کے دہانے پر لا کر چھوڑ دوں گا۔ وہ لڑکی جس نے مجھے نظر انداز کیا تھا اب میرے ایک ایک میسج کے لیے تڑپتی ہے۔ میں نے اس کے جذبات کا ایسا خون کیا ہے کہ وہ زندگی بھر کسی پر بھروسہ نہیں کر پائے گی۔ زاویار اپنی کامیابی کی داستان سناتے ہوئے اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور باہر اس کے والد اجمل صاحب کھڑے یہ سب سن رہے ہیں۔ زاویار نے مزید کہا کہ کل میٹنگ ہے اور پلوشہ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ذلیل ہوگی اور میں اپنی جیت کا جشن مناؤں گا۔ اس کی خودداری کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھنا میرا خواب تھا جو اب پورا ہونے والا ہے۔ زاویار نے جیسے ہی یہ جملہ ختم کیا اجمل صاحب نے دروازہ دھاڑ سے کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ زاویار اور شہریار دونوں اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ زاویار کے ہاتھ سے مگ چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ اجمل صاحب نے ایک لفظ کہے بغیر زاویار کے قریب آ کر اس کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زاویار اپنا گال تھام کر ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اجمل صاحب کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ بولے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے خون ہو۔ میں نے تمہیں شرافت سکھائی تھی اور تم نے کمینگی کی انتہا کر دی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی اور اس کے کیریئر کے ساتھ کھیلا صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ تم نے میرے دوست کی بیٹی کو مہرہ بنایا جس نے تم پر اندھا اعتبار کیا۔ زاویار تم نے صرف پلوشہ کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم کسی منصب کے لائق ہی نہیں ہو۔ اجمل صاحب نے غصے میں اسے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ میں نے پلوشہ کو اس کی قابلیت کی وجہ سے رکھا تھا اور تم نے اسے ناکام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ تم جیسے شاطر انسان کو میرے گھر میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ زاویار اپنے باپ کے اس روپ کو دیکھ کر اندر سے لرز گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اجمل صاحب وہاں سے پلوشہ سے معافی مانگنے اور اسے سب سچ بتانے کے لیے نکل پڑے جبکہ زاویار وہیں کھڑا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسے پلوشہ کا وہ چہرہ یاد آیا تھا جو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے مسکراتا تھا اور اس کے سینے میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھنے لگی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ پلوشہ کو تباہ کرتے کرتے وہ خود بھی تباہ ہو چکا ہے۔ اپنے ماں باپ کی نظر میں مقام کھونا کیا ہوتا ہے آج زاویار کو اس کا صحیح اندازہ ہوا تھا جب اجمل صاحب کے تھپڑ کی گونج اس کے کانوں میں اب بھی سنائی دے رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں موجود نفرت اور حقارت اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔
وہ زاویار جو خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھ رہا تھا، اب ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے ہی کمرے میں بکھرا ہوا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس انا کی خاطر اس نے پلوشہ کی زندگی سے کھیلا، اس انا نے اسے اپنے ہی باپ کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ اجمل صاحب نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ تم میرے بیٹے کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، اور یہ جملہ زاویار کے سینے میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ اسے یاد آنے لگا تھا کہ کیسے پلوشہ اس کی ایک ایک بات پر اعتبار کرتی تھی، کیسے اس نے اس کی جھوٹی محبت کو سچ مان کر اپنی برسوں کی محنت اور اپنے باپ کا مان داؤں پر لگا دیا تھا۔ زاویار کو اپنی ہر حرکت اب ایک خلیص جرم لگ رہی تھی۔ اسے پلوشہ کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جب وہ اسے اپنی فائلیں دکھانے کی کوشش کرتی تھی اور وہ اسے باتوں میں الجھا کر باہر لے جاتا تھا۔ اسے اپنی وہ تمام ہنسی اور وہ تمام کہکے اب زہر لگ رہے تھے جو اس نے اپنے دوست کے سامنے لگائے تھے۔ وہ رات بھر تڑپتا رہا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے پلوشہ سے معافی نہ مانگی اور اپنے گناہوں کا ازالہ نہ کیا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اگلی صبح زاویار نے ہمت جمع کی اور سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ اجمل صاحب اسے دیکھ کر رخ موڑ گئے، مگر زاویار ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ ڈیڈ، میں واقعی ایک گنہگار گار ہوں۔ میں نے اپنی انا میں اندھا ہو کر ایک فرشتہ جیسی لڑکی کو دکھ دیا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں صرف آپ کی نظروں میں نہیں بلکہ اپنی نظروں میں بھی گر گیا ہوں۔ مجھے ایک موقع دیں کہ میں سب ٹھیک کر سکوں۔ اجمل صاحب کا دل پگھل گیا کیونکہ وہ باپ تھے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ معافی مجھ سے نہیں، پلوشہ سے مانگو جس کا تم نے تماشا بنایا ہے۔ زاویار اسی وقت پلوشہ کے گھر کی طرف بھاگا جہاں پلوشہ اپنی ماں کے ساتھ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے آفس سے نکال دیا گیا تھا اور اس کی ساکھ مٹی میں مل چکی تھی۔ جب پلوشہ نے دروازہ کھولا اور سامنے زاویار کو دیکھا تو اس کی آنکھ میں خوف اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا شاید وہ پھر سے اسے ذلیل کرنے آیا ہے، مگر زاویار نے وہیں چوکھٹ پر گھٹنے ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کر بولا، پلوشہ، میں معافی کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں اپنی محبت کے جال میں صرف انتقام کے لیے پھنسایا تھا۔ میں نے تمہیں کام نہیں کرنے دیا تاکہ تم ناکام ہو جاؤ اور میں اپنی جیت کا جشن منا سکوں۔ میں نے سب کے سامنے تمہاری توہین کی، لیکن یقین کرو پلوشہ، ان سب کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا۔ پلوشہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زاویار نے مزید کہا کہ میں نے اپنی منگنی توڑ دی ہے اور میں نے اپنے ڈیڈ کو سب سچ بتا دیا ہے۔ میں اب تمہیں وہ ہر خوشی دینا چاہتا ہوں جو تم سے چھینی ہے۔ کیا تم مجھے ایک آخری موقع دو گی؟ پلوشہ کی ماں نگینا بیٹی کی حالت دیکھ کر آگے بڑھی اور کہا کہ بیٹا، تم نے جو زخم دیے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں بھریں گے۔ مگر زاویار نے عہد کیا کہ وہ جب تک معافی نہیں ملے گی یہاں سے نہیں ہلے گا۔ کئی دن گزر گئے۔ زاویار روزانہ ان کے گھر کے باہر بیٹھا رہتا، کبھی دھوپ میں تو کبھی بارش میں۔ اس کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ وہ جو کل تک محلوں میں رہتا تھا اب سڑک پر ایک گداگر بن کر اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پلوشہ نے جب دیکھا کہ وہ واقعی بدل چکا ہے اور اس کی طرف سچی ہے تو اس کا دل پگھل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت صرف دکھ نہیں دیتی بلکہ انسان کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ اس نے زاویار کو معاف کر دیا اور اجمل صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے پلوشہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بیٹی، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے اور آج میں اپنے اس نالائق بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگتا ہوں۔ کیا تم اس گھر کی رونق بنو گی؟ پلوشہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور نگینا نے بھی اپنی رضامندی دے دی۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک
سادہ سی تقریب میں پلوشہ اور زاویار کا نکاح ہو گیا۔ زاویار نے پلوشہ کو وہ تمام عزت اور مقام دیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے آفس میں سب کے سامنے اعتراف کیا کہ پلوشہ کی ناکامی کی وجہ وہ خود تھا اور پلوشہ ایک بہترین پروفیشنل ہے۔ پلوشہ کو دوبارہ وہی پروجیکٹ دیا گیا اور اس بار زاویار نے سائے کی طرح اس کا ساتھ دیا اور اسے کامیاب کروایا۔ گھر میں اب ہر طرف خوشیاں تھیں۔ اجمل صاحب اپنے بیٹے کی تبدیلی پر بہت خوش تھے اور تہمینہ بھی پلوشہ کی سادگی اور اخلاق کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ زاویار اب پلوشہ کا نہ صرف شوہر تھا بلکہ اس کا بہترین دوست اور محافظ بھی بن چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی میں اصل سکون کسی کو نیچا دکھانے میں نہیں بلکہ کسی کا سہارا بننے میں ہے۔ پلوشہ کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک واپس آ گئی تھی اور زاویار کی زندگی کا مقصد اب صرف پلوشہ کی مسکراہٹ بن گیا تھا۔ اینڈ پر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ان کی محبت نے تمام نفرتوں اور سازشوں کو شکست دے دی تھی۔ اب وہ دونوں ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے جہاں پر صرف اعتبار اور پیار کی خوشبو تھی اور ماضی کے تلخ سائے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔